کبھی میں کبھی تم، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 30۔ سدرا باپ کی حالت کا سن کے وقاص کے ساتھ ہاسپٹل پہنچی تھی۔ وہ خاصی پریشان تھی۔ ایمرجنسی کے باہر بینچ پر شگفتہ ناراضگی بھرے تاثرات کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ عدیل دونوں ہاتھ سینے پر باندھے سنجیدہ کھڑا تھا۔ سدرا انہی دونوں کی طرف بھاگتی ہوئی آئی۔ امی، ابا کیسے ہیں؟ کہاں ہیں ابا؟ اب اسٹیبل ہیں سدرا، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یہ بھی تو بتاؤ طبیعت خراب ہوئی کیوں ہے؟ کھانا پینا چھوڑ رکھا تھا، دوائیں وقت پر لینی چھوڑ دی تھی، ڈاکٹرز نے کتنی باتیں سنائی ہیں ہمیں، کیسے گھر والے ہیں آپ لوگ مریض کا خیال نہیں رکھتے، کیا کیا کچھ نہیں بولا۔ شگفتہ ناراضگی سے بیٹی سے بولی، میں ابا کو دیکھ کے آؤں؟ کہاں پر ہیں؟ سدرا نے عدیل کی طرف دیکھ کے پوچھا۔ بس باہر سے دیکھا ہو سدرا، ER میں کسی کو زیادہ دیر رکنے نہیں دے رہے، ویسے 1-2 ٹیسٹ رہ گئے ہیں، اس کے بعد ہوپ فلی یہ 2-3 گھنٹوں میں ابا کو ڈسچارج کر دیں گے انشاءاللہ، اللہ خیر کرے گا۔ وقاص بھی قریب آ چکا تھا۔ وقاص اور سدرا ER کے اندر افتخار کو دیکھنے چلے گئے۔ ساری دنیا تو مجھے باتیں سنائے گی نا کہ میں نے شوہر بیمار تھا، اس کا خیال نہیں رکھا، کسی کو کیا بتاؤں، ان کا تو مجھ سے منہ ہی سوجا رہتا ہے۔ اب میری تو جیسے شکل سے ہی بیزار ہو گئے، میں بات کروں تو جواب نہیں دیتے، کھانا لے کے جاؤں تو کھاتے نہیں ہیں، دوا دوں تو لیتے نہیں ہیں۔ میں اس عمر میں خدمتیں کر کر کے ہلکان ہو گئی ہوں، ان کے نخرے ہی نہیں ختم ہوتے۔ مصطفیٰ کو چوری کی ترغیب میں نے دی تھی، بھلا بتاؤ، کیا اسے گھر سے میں نے نکالا؟ خود ہی نے گھر سے نکالا، اب مجھ سے یوں منہ بنائے رکھتے ہیں جیسے جو کچھ ہوا اس کی سب ذمہ دار میں ہی ہوں۔ شگفتہ رونے لگی تھی۔ امی بس کر دیں، کتنا روئیں گی آپ؟ کوئی غلط نہیں سمجھ رہا آپ کو، اور ابا بس بیماری کی وجہ سے زیادہ حساس ہو گئے، تھوڑا وقت گزرے گا وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ عدیل ماں کو سمجھانے لگا۔ شرجینا ماں باپ کو خدا حافظ کر کے کمرے میں مصطفیٰ کے پاس آئی۔ وہ کافی محتاط سے انداز میں کانشیس سی کمرے میں آئی تھی۔ مصطفیٰ فرنیچر جوڑنے والی گلو اور کارپینٹنگ کے مختلف ساز و سامان لیے الماری اور بیڈ کے جو حصے خراب تھے، فارمیکا اکھڑی ہوئی تھی، وہ جوڑ رہا تھا۔ وہ چہرے پر سختی اور غصہ لیے کام کر رہا تھا، آنکھیں غم و غصے اور ناراضگی سے بھری ہوئی تھی۔ شرجینا اس کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ اس کا پاس آنا محسوس کرنے کے باوجود وہ اسے اگنور کر رہا تھا۔ مصطفیٰ کھانا کھا لو، کھانا تیار ہے، لگا لوں؟ تم کھا لو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ میں نے بھگارے بیگن بنائے ہیں، ساتھ روغنی روٹیاں بھی بنائی ہیں، تمہیں اچھی لگتی ہیں نا روغنی روٹیاں؟ کہا نا مجھے بھوک نہیں ہے، میرا سر مت کھاؤ، اب تمہیں کھانا ہے تو کھا لو جا کے۔ تم بابا کی باتوں کی وجہ سے ناراض ہو گئے ہو نا مصطفیٰ؟ کسی سے ناراض نہیں ہوں میں۔ بابا باپ ہے نا مصطفیٰ، میری محبت میں ایموشنل ہو کے ذرا زیادہ بول گئے، تم ان کی باتوں کو دل پہ مت لو نا، ان کی طرف سے میں تم سے ایکسکیوز کرتی ہوں۔ میں نے تمہیں مجبور کیا تھا اپنے ساتھ یہاں رہنے کے لیے۔ شرجینا مصطفیٰ کی ناراضگی محسوس کرنے کے بعد سنجیدگی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے پہلے دن بھی تمہیں یہی کہا تھا کہ تم اپنے پیرنٹس کے پاس چلی جاؤ، بغیر کسی ناراضگی کے۔ میں خود تمہیں چھوڑنے وہاں جا رہا تھا کہ کچھ عرصے تم وہاں رکو، تاکہ جب ذرا بہتر رہائش کا بندوبست کر لوں میں، تب تمہیں میں اپنے ساتھ لے کے آ جاؤں گا۔ تم ضد کر کے زبردستی میرے ساتھ آئیں، تم ساتھ تھی اس لیے آنن فانن مجھے اچھی بری کیسی بھی جگہ کا بندوبست کرنا ہی پڑا۔ ہاں میں ضد کر کے تمہارے ساتھ آئی تھی مصطفیٰ، کیونکہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں میں نے بس تمہارے ہی ساتھ رہنا ہے، اور تمہاری اس فرمائش کو پورا کرنے کے لیے مجھے بار بار اپنی بے عزتی کروانی ہوگی۔ مصطفیٰ غصے میں بولا تھا۔ میں تنگ آ چکا ہوں شرجینا، میری کوئی عزت ہی نہیں ہے، جس کا دل چاہے گا آ کے مجھے بے عزت کر کے چلا جائے گا، میرے گھر والے ہوں تمہارے گھر والے ہوں۔ میں کم حیثیت ہوں، روپے پیسے والا نہیں ہوں، اس لیے میری انسلٹ کرنا سب کو بہت آسان لگتا ہے۔ مصطفیٰ پلیز ایسی باتیں مت کرو، تمہیں پتہ ہے ایسا نہیں، میں کم حیثیت اور غریب ضرور ہوں مگر عزت نفس میرے اندر بھی ہے شرجینا۔ میں اب مزید کسی کے بھی ہاتھوں اپنی بے عزتی کروانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد کوئی آئے اور مجھے ذلیل اور بے عزت کر کے چلا جائے، یا یہ احساس دلایا جائے کہ میں تم پر کوئی ظلم کر رہا ہوں۔ اس لیے ایک بار پھر تمہیں بغیر ناراض ہوئے اپنی پوری خوشی اور آمادگی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے پیرنٹس کے پاس چلی جاؤ۔ میں وہاں تم سے ملنے بھی آیا کروں گا، اور جب کچھ بہتر انتظام ہو جائے گا تو تمہیں آ کے لے جاؤں گا۔ مجھے تمہارے بغیر نہیں رہنا، میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر، مر جاؤں گی تم سے الگ ہو گئی تو۔ کتنی بار بتانی پڑے گی مجھے یہ بات تم کو؟ شرجینا جذباتی سی ہو کے رو پڑی تھی۔ وہ روتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی۔ مصطفیٰ کو افسوس ہوا کہ اس نے شرجینا کا دل دکھا دیا۔ مصطفیٰ بہت دیر اسی طرح خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی کہ کیوں وہ شرجینا کو بہتر زندگی نہیں دے پا رہا۔ شرجینا دوسرے کمرے میں آ کے بیٹھی بے آواز رو رہی تھی۔ چونکہ بیڈ روم میں اب بیڈ آ چکا تھا، لہٰذا فولڈنگ والا میٹرس انہوں نے دوسرے کمرے میں بچھا دیا تھا۔ اسی پر بیٹھی وہ دیوار سے ٹیک لگائے گھٹنوں پر سر رکھے بے آواز روئے جا رہی تھی۔ مصطفیٰ کھانے کی ٹرے لے کے وہاں آ گیا تھا۔ خالی پیٹ مزید کتنے گھنٹوں تک رونے کا ارادہ ہے تمہارا؟
خیر سے کتنے لیٹر آنسو بہا چکی ہو؟ شرجینا نے گھٹنوں پر سے سر اوپر نہیں اٹھایا۔ مصطفیٰ نے زبردستی اس کا چہرہ پکڑ کے اس کا سر اوپر اٹھایا۔ شرجینا کا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ کیا ہے یار، کیوں اس طرح روئے جا رہی ہو؟ بس بھی کرو نا، اب ہو گیا نا، اب سوری۔ کھانا گرم کر کے لایا ہوں، کھانا کھاؤ چلو۔ نہیں کھانا مجھے اب کچھ۔ تم نہیں کھاؤ گی تو میں کیسے کھاؤں گا؟ مجھے تو بڑی سخت بھوک لگی ہوئی ہے، میرا ہی خیال کر لو نا شرجینا۔ بار بار مجھے یہ کیوں بولتے ہو کہ امی پاپا کی طرف چلی جاؤں؟ مجھے خود سے الگ کرنے کی بات کیوں کرتے ہو مصطفیٰ؟ میرے بغیر رہ سکتے ہوگے تم، میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر۔ نہیں رہ سکتا میں بھی تمہارے بغیر شرجینا، مگر اور کیا کروں؟ جو زندگی تمہیں دینا چاہتا ہوں وہ دے ہی دے پا رہا۔ تمہیں تکلیف میں دیکھ کے نا اندر سے دل زخمی ہوتا ہے میرا۔ جب تک میں زندہ ہوں نا تمہیں نہیں چھوڑ سکتی میں مصطفیٰ۔ مجھے پتہ ہے، ایک تم ہی تو ہو جو مجھ سے سچی محبت کرتی ہو شرجینا، باقی تو ہر رشتہ جھوٹا، مطلبی اور بے مول نکلا ہے۔ ہم نے زندگی کی آخری سانس تک ساتھ رہنا ہے مصطفیٰ۔ پھر سے مجھے امی بابا کے پاس بھیجنے کی بات مت کرنا۔ ہم اگر بھوکے رہیں گے تو ساتھ رہیں گے، اگر بہترین زندگی گزاریں گے تو ساتھ گزاریں گے۔ وقت اچھا ہو یا برا، ہم ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ پکا وعدہ، پھر سے ایسا کچھ نہیں کہوں گا، سوری۔ چلو اب کھانا کھاتے ہیں، اور ویسے بھوکے کیوں رہیں گے بھائی، بیگن کھائیں گے نا۔ دونوں نے ہنستے ہوئے کھانا کھانا شروع کر دیا تھا۔ افتخار کو اسپتال سے گھر لے آئے تھے وہ لوگ۔ افتخار کو عدیل نے سہارا دے رکھا تھا۔ شکر ہے سب خیر رہی، انکل خیریت سے گھر آ گئے۔ ہاں اللہ کا شکر ہے وقاص، بس اب ابا نے بچوں جیسی ضد بالکل نہیں کرنی، کھانے پینے کا دھیان رکھنا ہے، وقت پر میڈیسنس لینی ہے، دیکھیے گا پھر طبیعت کتنی جلدی اچھی ہو جائے گی۔ عدیل نرمی سے باپ سے بولا تھا۔ شگفتہ کے چہرے پر شوہر کے لیے ناراضگی تھی، مگر وہ پھر بھی پیچھے پیچھے کمرے میں آ گئی تھی۔ سدرا اور وقاص سب سے پیچھے تھے۔ ہم بھی اب گھر چلیں گے سدرا، حمزہ امی کے پاس ہے، امی کو تنگ ہی نہ کر رہا ہو وہ۔ میں آج رات ابا کے پاس رکنا چاہتی ہوں وقاص، ابا کی طرف سے فکر لگی رہے گی مجھے ورنہ۔ چلو پھر تم ایسا کرو کہ انکل کے پاس رک جاؤ، کل آرام سے آ جانا، میں گھر جاتا ہوں، حمزہ کو میں دیکھ لوں گا۔ سدرا نے مسکرا کے شوہر کو دیکھا۔ وقاص چلا گیا۔ میرا خیال ہے ابا تھک گئے ہیں، ان کو اب آرام کرنا چاہیے، عدیل بولا۔ افتخار کی آنکھ لگ گئی، وہ لوگ سارے ہی کمرے سے باہر نکل آئے۔ صبح سدرا افتخار کے کمرے میں آئی۔ افتخار جاگے ہوئے بیڈ پر لیٹے تھے۔ السلام علیکم ابا، اٹھ گئے آپ؟ وعلیکم السلام، ہاں بیٹا، تم رات گئی نہیں تھی گھر؟ سب کو پریشان کر دیا نا میں نے۔ کوئی پریشان نہیں ہوا ابا، یہ بتائیں آپ ناشتے میں کیا لیں گے؟ میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے آپ کی پسند کا ناشتہ بناتی ہوں آج، مجھے بتائیں کیا کھائیں گے؟ کچھ بھی کھانے کو جی نہیں کرتا سدرا۔ ابا اس طرح کر کے تو آپ خود کو بیمار کر لیں گے، پلیز ایسا مت کریں۔ آپ مجھے بتائیں کیا ٹینشن ہے آپ کو؟ مجھ سے شیئر تو کریں، مصطفیٰ کی طرف سے پریشان ہیں آپ؟ مصطفیٰ کے ذکر پر افتخار کی آنکھوں میں دکھ اور بے بسی ابھر آئی تھی۔ پتہ نہیں کس حال میں ہوگا وہ بدبخت، اسے گھر سے نکالا تو نکالا، میں نے تو شرجینا کو بھی بے آسرا کر دیا، کتنے مان سے اسے بہو بنا کر لایا تھا میں۔ افتخار بیٹے بہو کو یاد کر رہے تھے۔ ابا آپ نے مصطفیٰ کو گھر سے نکالا ہی کیوں تھا؟ اتنا سخت فیصلہ، ایسی سخت سزا کا وہ مستحق تو نہ تھا ابا؟ اگر ایسا نہ کرتا تو پھر اور کیا کرتا؟ رباب پولیس کو بلا رہی تھی، وہ جتنے غصے میں تھی وہ تو مصطفیٰ کو گرفتار کروا دیتی۔ میں کمزور سا بے حیثیت شخص، میں تو مصطفیٰ کی ضمانت کرانے کے بھی قابل نہیں تھا۔ رباب کا غصہ اپنی جگہ بجا تھا، ہم پر اپنا کس قدر پیسہ اس نے خرچ کر دیا، اور ہمارے ہی گھر سے اس کے پیسے چوری ہو گئے۔ مگر بھابھی نے اس روز جس طرح آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھی، وہ غصے سے چیخ چلا رہی تھی، بار بار پولیس کو بلانے کی دھمکیاں دے رہی تھی۔ آپ کو انہیں روکنا چاہیے تھا ابا، آپ گھر کے سربراہ ہیں، بڑے ہیں، بھابھی کو خاموش تو کرانا چاہیے تھا نا آپ کو۔ مانگنے والوں کے پاس کچھ بولنے کے لیے، اعتراض اٹھانے کا کوئی حق نہیں ہوتا سدرا۔ سب میرا قصور ہے، تمہاری ماں کو کیا الزام دوں، میری غلطی ہے۔ خیرات اور بھیک میں ملی سانسیں اور زندگی کیوں لینا چاہی میں نے؟ رباب کے پیسوں سے اپنا آپریشن کرا کے خود اپنی نظروں میں گر گیا ہوں میں۔ ابھی اللہ نے میری سانسیں لکھی تھی اگر، تو وہ سانسیں تو مجھے ملنی ہی تھی نا۔ زندگی کی بھیک بہو سے لے کے تو اپنی عزت نفس خودداری میں نے بیچ ڈالی سدرا۔ اس نے زیر بار اور زیر احسان نہ آیا ہوتا نا، مجھ بے مول حقیر شخص کے علاج معالجے پر اس نے 40-50 لاکھ روپے خرچ نہ کیے ہوتے تو شاید کچھ بولنے، اعتراض اٹھانے کی پوزیشن میں بھی ہوتا میں اس دن۔ اب تو اس نے توسط سے خیرات میں ملی صحت اور زندگی کے ساتھ اس کے سامنے نظریں اٹھانے کے بھی قابل نہیں رہا ہوں۔ کاش موت سے خوف نہ کھاتا میں، زندگی کی ایسی حرس اور طمع نہ ہوتی مجھے۔ اللہ پر توکل کر کے، اس پر یقین کر کے رباب کے پیسوں سے اپنا علاج کرانے سے انکار کر دیتا تو اس روز کچھ کہنے کے قابل تو رہا ہوتا۔ افتخار افسوس اور بے بسی کے عالم میں بول رہے تھے۔
ابا کیا امی بھائی اور بھابھی کی طرح آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ بھابھی کے پیسے مصطفیٰ نے چوری کیے؟ کیا آپ کو بھی وہ چور لگتا ہے؟ پتہ نہیں بیٹا کیا سچ ہے کیا جھوٹ، پیسے کس نے چرائے اور کون چور تھا یہ تو میرا رب بہتر جانتا ہے، مگر میں بس اتنا جانتا ہوں کہ مصطفیٰ میں چاہے 1000 عیب ہوں پر وہ چور نہیں ہو سکتا۔ ثبوت اس کے سارے خلاف تھے، مگر میرا دل نہیں مانتا کہ وہ چوری کر سکتا ہے۔ اس وقت بے بسی کی حالت میں مجھے وہ یہی حل سمجھ میں آیا، سدرا کہ کسی بھی طرح مصطفیٰ کو پولیس سے بچا لوں، اسے گھر سے باہر نکال دوں تاکہ رباب کا غصہ کم ہو جائے اور وہ پولیس کو بلانے سے رک جائے۔ میں بے بس تھا سدرا، مصطفیٰ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا۔ پیسے تو بہرحال چوری ہوئے تھے نا رباب کے، اس کا غصہ جائز تھا، کسی نہ کسی نے تو چرائے تھے آخر اس کے پیسے۔ تمہاری بات ہوئی تھی اس سے کبھی؟ کہاں ہیں وہ اور شرجینا؟ مرتضیٰ کی طرف میں رہ رہے ہیں۔ سدرا نے انکار میں سر ہلایا۔ مصطفیٰ تو فون نہیں اٹھاتا میرا۔ شرجینا سے ایک بار بات ہوئی تھی، وہ دونوں کہیں فلیٹ کرائے پر لے کے وہاں رہ رہے ہیں۔ فلیٹ کرائے پر؟ نہ ان کے پاس پیسے ہیں نہ کوئی سامان، کیسے گزارا کر رہے ہیں وہ دونوں؟ میں بھی یہی سوچ رہی تھی ابا، پتہ نہیں کیسے گزارا ہوگا انہوں نے اتنا ٹف ٹائم۔ شاید مرتضیٰ انکل نے کچھ فائنینشیل ہیلپ کی ہوگی ان لوگوں کی، ورنہ مصطفیٰ کے پاس پیسے کہاں تھے؟ سدرا میرا ایک کام کرو گی بیٹا؟ جی ابا آپ حکم کریں۔ زیادہ تو نہیں ہے میرے پاس، مگر 1,00,000 روپے ہے میرے پاس، وہ تم خاموشی سے مصطفیٰ کو جا کے دے آؤ، اس کے کام آ جائے گا۔ خیال رکھنا بیٹا کسی کو بھی تمہارے وہاں جانے کا پتہ نہ چلے۔ کسی بھی بدمزگی سے ڈرتا ہوں میں۔ رباب پاکستان میں نہیں، لیکن اگر عدیل کو یہ پتہ چلا کہ میں نے مصطفیٰ سے میل جول شروع کر دیا ہے تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے ابا آپ بالکل بے فکر رہیں، میں کسی کو بھی نہیں پتہ چلنے دوں گی۔ شرجینا سے بھی میری طرف سے معافی مانگنا بیٹا، اس بچی پر بھی ظلم کیا میں نے۔ ابا میں جاؤں گی اس کے پاس، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ مرتضیٰ اور سلمہ شرجینا کے گھر سے واپس آ گئے تھے۔ مرتضیٰ بیٹی کو اس حال میں دیکھ کے بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ وہ ساری رات سو نہیں پائے تھے۔ سلمہ شوہر کی جانب بار بار دیکھ رہی تھی، وہ ان کو خفا خفا نظر آ رہے تھے۔ اب موڈ ٹھیک بھی کر لینا مرتضیٰ، کیا ہو گیا ہے؟ دیکھا نا تم نے کیسی جگہ لے جا کے مصطفیٰ نے میری بیٹی کو ڈالا ہوا ہے، خود تو کسی قابل ہے نہیں، میری بیٹی کو بھی خور کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ جگہ کوئی شرجینا کے رہنے کے قابل ہے؟ کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے سلمہ، مجھ سے بہت بڑی غلطی کر دی میں نے بیٹی کو اس لڑکے کے ساتھ بیاہ کر۔ مرتضیٰ آپ کو اپنا غصہ اور جذبات قابو میں رکھنے ہوں گے، یہ نہ بھولے شرجینا مصطفیٰ کی بیوی ہے اور وہ اس کو بہت چاہتی ہے۔ آپ کو اندازہ ہے یا نہیں یہ تو مجھے نہیں پتا، مگر وہ مصطفیٰ سے بے پناہ محبت کرتی ہے، مجھے اندازہ ہے۔ مصطفیٰ کے خلاف آپ کی کوئی بات اسے اچھی نہیں لگے گی، وہ مصطفیٰ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے مرتضیٰ، اور مرتضیٰ ماں باپ جب بیٹی بیاہ دیتے ہیں تو ایک حد سے زیادہ ان کی لائف میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ بیٹی بیائی ہے، اس سے رشتے ناطے ختم نہیں کر دیے میں نے سلمہ، اپنی بیٹی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا میں، تم جانتی ہو میری بیٹیوں میں میری جان ہے۔ سلمہ نے مرتضیٰ کو بغور دیکھا، مڑ کر اپنا موبائل اٹھایا۔ سلمہ نے اپنے موبائل پر واٹس ایپ کھول کر اس پر شرجینا کا رات آیا وائس نوٹ پلے کیا۔ کمرے میں ایک دم ہی شرجینا کی آواز گونجی، امی پلیز بابا کو سمجھائیں وہ اس طرح مصطفیٰ کی انسلٹ نہ کیا کرے۔ اگر زندگی میں ذرا سا مشکل وقت آیا ہے تو کیا میں مصطفیٰ کا ساتھ چھوڑ دوں امی؟ میں اچھے برے ہر حالات میں مصطفیٰ ہی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں امی۔ آپ لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کا داماد اتنا خوددار ہے، غیرت مند ہے، اس میں عزت نفس ہے، وہ آپ لوگوں کی مدد کیے بغیر ہماری زندگی بہتر بنانے کے لیے بہت جدوجہد کر رہا ہے امی، ہم ایک ساتھ بہت خوش ہیں، آپ میرا یقین کریں۔ سلمہ نے وائس نوٹ ختم ہو جانے پر مرتضیٰ کی طرف دیکھا جو بالکل خاموش کھڑے تھے۔ اب کیا کہیں گے آپ؟ مرتضیٰ کے پاس چونکہ کہنے کو بچا ہی کچھ نہیں تھا، اس لیے فی الحال وہ بالکل خاموش کھڑے تھے۔ سلمہ سمجھانے والے انداز میں بولی، یہ وائس نوٹ شرجینا نے مجھے رات میں سینڈ کیا تھا، ہماری بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ جہاں وہ اس سے رکھ رہا ہے وہیں رہنا چاہتی ہے مرتضیٰ، سمجھیں اس بات کو، آپ نے مزید اس حوالے سے کچھ کہا تو شرجینا کو برا لگے گا۔ ابھی میرے اور آپ کے بیچ میں آ کے کوئی تیسرا بولنے لگے، ہمارے رشتے کو ہم نے کیسے رکھنا ہے یہ جتانے لگے تو کیسا لگے گا آپ کو؟ ان میاں بیوی کی زندگی میں ہماری غیر ضروری مداخلت انہیں بھی بری لگ رہی ہوگی مرتضیٰ۔ بیوی کی بات سن کر مرتضیٰ خاموش ہو گئے تھے۔ شرجینا بالکنی میں تھی، وہ وہاں بندھے تار پر دھلے کپڑے بہرا رہی تھی، اس کے پاس ہی بالٹی رکھی تھی جس میں دھلے کپڑے پڑے تھے، وہ کپڑے نچوڑ نچوڑ کر تار پر ڈال رہی تھی۔ مصطفیٰ سے زور زور سے آوازیں دیتا بالکنی میں آ گیا تھا۔ شرجینا، شرجینا کہاں ہو یار؟ یہاں ہوں مصطفیٰ، کیا ہوا؟ کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو سب باتیں چھوڑو۔ بہت زیادہ خوش اور ایکسائٹڈ نظر آ رہا تھا مصطفیٰ۔ اس نے کپڑے واپس بالٹی میں ڈالے اور شرجینا کا ہاتھ پکڑ کے اسے وہاں سے اندر لے آیا۔ ارے کپڑے تو پھیلانے دو، کہاں لے کے جا رہے ہو مصطفیٰ، میرا کام رہ جائے گا۔ مصطفیٰ شرجینا کو ہاتھ پکڑ کے جوشیلے انداز میں کچن میں لے آیا۔
जहाँ उसने अभी अभी ला के चिकन और गोश्त रखा था। शर्जीना चिकन और गोश्त की थैलियों को हैरत से देख रही थी। ये क्या है? चिकन और बीफ? लाना तो मटन चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तुम ये गोश्त खरीदने चले गए थे मुस्तफ़ा? क्या ज़रूरत थी इतने पैसे बर्बाद करने की? चिकन और बीफ कौन सा सस्ता आता है? अब परवाह नहीं होगी हमें रेट शेट की शर्जीना। तुम्हारा शौहर अनकरीब बहुत अमीर होने वाला है, पैसे वाले आदमी की बीवी हो जाओगी तुम बहुत जल्दी। क्यों, कोई लॉटरी खुली है तुम्हारी? मेरा गेम का आइडिया अप्रूव हो गया है। जोसेफ की कॉल आई थी, सीईओ ने गो अहेड बोल दिया है। जोसेफ भी बहुत एक्साइटेड है क्योंकि सीईओ को आइडिया ना कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया है। सच मुस्तफ़ा? ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ ना शर्जीना, मैं बहुत खुश हूँ। इतने दिनों के बाद मैं इतना खुश हुआ हूँ। गेम का आइडिया मेरा। अब जब अपनी टीम के साथ मिलकर इस गेम को सक्सेसफुली लॉन्च भी करूँगा ना, तो तुम देखना कंपनी में मेरी पोजीशन 8-10 लाख तो कहीं भी नहीं गए, इतना कमाऊँगा मैं इंशाल्लाह मुस्तफ़ा। लेकिन मुझे पैसों से भी ज़्यादा तुम्हें तुम्हारे करियर में कामयाब देखने की खुशी होगी मुस्तफ़ा। मुझे तो हमेशा से पता है कि तुम जीनियस हो। अब जब तुम्हारा गेम बन जाएगा, कामयाब भी हो जाएगा, तो दुनिया भी तुम्हारी काबिलियत मानने लगेगी। अच्छा, अब काम तो शुरू करो ना, मैं तुम्हारी हेल्प कराता हूँ किचन में। ऐसा करते हैं, आज हम चिकन कढ़ाई और बीफ बिहारी बोटी बनाते हैं, कैसा रहेगा? ओके। शर्जीना चिकन और गोश्त की थैलियाँ उठा के सिंक के पास ले आई थी। मैं गोश्त धोती हूँ, तुम बाल्टी में जो कपड़े रह गए हैं ना वो फैलाओ पहले मुस्तफ़ा। वो गोश्त धोने के लिए बर्तन में निकालने लगी। उसी वक्त उनके फ्लैट की बेल बजी। मुस्तफ़ा और शर्जीना दोनों ने चौंक के एक दूसरे को देखा। मुस्तफ़ा ने फ्लैट का दरवाज़ा जाके खोला। सामने सिद्रा खड़ी थी। दोनों भाई बहन का आमना सामना हुआ। मुस्तफ़ा एक पल के लिए चौंका कि सिद्रा को यहाँ का पता कैसे मिला, जबकि सिद्रा इतने दिनों बाद भाई को देख के जज्बाती हो गई। वो दरवाजे ही पर वालेहाना अंदाज में मुस्तफ़ा के गले लगने के लिए बढ़ी। मुस्तफ़ा, क्या गले नहीं लगोगे? क्यों आई हो यहाँ? सिद्रा की आवाज़ सुन के शर्जीना भी किचन से बाहर निकल आई थी। मुस्तफ़ा ने सिद्रा को अंदर नहीं बुलाया, मगर सिद्रा ने खुद ही अंदर कदम बढ़ा लिए। वो फ्लैट के अंदर आ गई थी। तुमसे और शर्जीना से मिलने आई हूँ मुस्तफ़ा, बहन हूँ तुम्हारी। मेरा नंबर ब्लॉक कर दोगे, चाहे मुझसे बात भी बिल्कुल नहीं करोगे, मगर मैं फिर भी तुम्हारी बहन रहूँगी हमेशा। तुम समीत मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है, और ना ही मुझे किसी से रिश्ता रखना है। बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ। शर्जीना, इसे देखो ना, ये कैसी संग दिलाना बातें कर रहा है। सिद्रा रोने लगी थी। तुम भी मेरा फ़ोन नहीं उठाती ना शर्जीना, इसी ने मना किया होगा तुम्हें। अली को बहुत कस्में दे दे के तुम लोगों के फ्लैट का पता किया मैंने उससे। मैंने क्या किया? तुम मुझसे क्यों नाराज़ हो मुस्तफ़ा? सिद्रा रोते हुए बोल रही थी। वो जैसे जज्बाती अंदाज में फिर मुस्तफ़ा के गले लगना चाहती थी। मुस्तफ़ा ने हाथ के इशारे से उसे अपने नज़दीक आने से सख्ती से रोका। मुझे बदतमीज़ी करने पर मजबूर मत करो सिद्रा। आज आ गई हूँ, दोबारा यहाँ मत आना। मैं जीऊँ या मरूँ, तुम लोगों से मेरा मरते दम तक कोई वास्ता नहीं। मुस्तफ़ा सिद्रा से ये कहते बाहर निकल गया था फ्लैट से। सिद्रा आंखों में नमी लिए खड़ी थी। शर्जीना भी बिल्कुल खामोश थी। शर्जीना ने एकदम बोला, आओ सिद्रा, आ जाओ, बैठते हैं अंदर। चला गया, मुझसे बात भी नहीं कर रहा। इतना नाराज़ हो गया शर्जीना। उसकी इज़्ज़त नफ्स, खुददारी, वक़ार, अना सब बुरी तरह मजरूह हुए हैं सिद्रा। वो बुरी तरह टूट गया है। ठीक कह रही हो तुम, सही नाराज़ है वो हम लोगों से, अपनी फैमिली से। अब्बा कैसे हैं सिद्रा? बहुत याद करते हैं तुम दोनों को। उन्होंने ही आज मुझे यहाँ भेजा है शर्जीना। अब्बा ने? सिद्रा ने अपने पर्स में से पैसों वाला लिफाफा निकाला। अब्बा ने तुम लोगों को ही 1 लाख रुपए भेजा है। इन्हें फिक्र लगी रहती है तुम दोनों की। शर्जीना ने पैसे लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। प्लीज़ शर्जीना, ये पैसे रख लो, तुम लोगों के काम आएंगे। ये भाभी के पैसे नहीं, अब्बा के अपने पैसे हैं। तुम्हारा और अब्बा का बहुत शुक्रिया सिद्रा, लेकिन हमें पैसे नहीं चाहिए। ये पैसे तुम अब्बा का शुक्रिया के साथ ना वापस लौटा देना। लेकिन शर्जीना, सिद्रा की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि शर्जीना ने बात चेंज कर दी। अच्छा, हमज़ा कैसा है? सिद्रा वहाँ थोड़ी ही देर रुकी और फिर वापस आ गई। मुस्तफ़ा रात के वक्त अपने फ्लैट वापस आया था। शर्जीना एंट्रेंस के साथ वाली जगह पर पड़ी कुर्सियों में से एक पर बैठी मुस्तफ़ा का इंतज़ार कर रही थी। वो संजीदा खामोश बैठी थी। फ्लैट की बेल बजी। बेल बजाने के साथ मुस्तफ़ा ने उसे आवाज़ भी दी, शर्जीना मैं हूँ, खोलो। शर्जीना ने उठ के फ़ौरन दरवाज़ा खोला। दोनों की नज़रें मिली थी। शर्जीना को पता था कि मुस्तफ़ा बहुत हर्ट हुआ है और उसे दोबारा वो सारी बातें याद आनी शुरू हो गई हैं सिद्रा को देख के। शर्जीना की नज़रों में ये तासुर था कि मुस्तफ़ा को सिद्रा से बात तो कर लेनी चाहिए थी। मुस्तफ़ा शर्जीना की आंखों का तासुर नज़रअंदाज करके अंदर आ गया। इतनी देर लगा दी तुमने, कहाँ चले गए थे मुस्तफ़ा? मैं परेशान हो रही थी, काम था। सिद्रा से बात तो कर लेते ना मुस्तफ़ा, वो हमारे घर आई थी, तुमसे मिलने आई थी। यार भूख लग रही है मुझे, तुमने खाना खा लिया है क्या? मुस्तफ़ा ने गहरी सांस खींचकर एकदम बात बदल दी।
نہیں کھایا, میں ویٹ کر رہی تھی نا تمہارا. تو پھر لے آؤ نا, اتنے مزے کا کھانا تو پکا ہوگا آج. میں ہاتھ دھو کے آتا ہوں. مصطفیٰ نے اپنا موڈ بالکل نارمل کر لیا تھا. شگفتہ لاؤنج میں بیٹھی اون اور سلائیاں لیے حمزہ کا سویٹر بن رہی تھی. چہرہ سنجیدہ تھا. افتخار دھیمے قدموں سے چلتے وہاں آئے تھے. سدرا کو کوئی فون تو نہیں آیا شگفتہ؟ نہیں, کیوں؟ کچھ نہیں, ویسے ہی پوچھ رہا تھا. خیریت تو ہے؟ کل سے کئی بار سدرا کا پوچھ چکے ہیں آپ. کوئی کام ہے اس سے تو مجھے بتائیں. نہیں, کام کیا ہوگا, ویسے ہی یاد آ رہی تھی مجھے, اس لیے بول رہا تھا. مصروف ہوگی شاید, میں نے بھی کل اسے کال کی تھی. حمزہ کا سویٹر بن رہی ہوں نا, سدرا سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ نیلے کے ساتھ دوسرا رنگ کون سا لگاؤں. اس نے کال ہی نہیں اٹھائی. افتخار شگفتہ کی بات کا جواب دیے بنا وہاں سے سنجیدگی سے واپس چلے گئے. شگفتہ نے افتخار کی طرف سے کوئی جواب نہ ملنے پر سویٹر بنتے بنتے نظریں اٹھا کے انہیں دیکھا. شگفتہ کو میاں کا انداز قدرے حیران سا کر گیا تھا. انہیں لگا کہ شاید افتخار کو کوئی کام ہے جو وہ صرف سدرا سے ہی کروانا چاہتے ہیں. شرجینہ اپنے بیڈ روم میں بیڈ پر سو رہی تھی. سوتے سوتے اس نے کروٹ بدلی. بیڈ روم کا ڈور کھلا ہوا تھا اور یہاں سے انٹرنس کے ساتھ والی جگہ جہاں انہوں نے کرسیاں اور میز رکھی تھی وہ صاف نظر آ رہی تھی. وہاں کی لائٹ آن تھی. مصطفیٰ وہاں 2 کرسیاں ملا کے بیٹھا ہوا تھا. ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور ٹانگیں اس نے سیدھی کر کے دوسری کرسی پر پھیلا رکھی تھی. اس کی گود میں اس کا لیپ ٹاپ تھا. کانوں پر ہیڈ فونس لگے تھے. پاس رکھی میز پر اس کا پین, نوٹ بک اور کوڈنگ سے متعلق کچھ کتابیں بھی رکھی ہوئی تھیں. نوٹ بک کھلی ہوئی تھی اور اس پر مصطفیٰ نے اپنے گیم بنانے سے متعلق کافی چیزیں نوٹ بھی کر رکھی تھیں. کروٹ بدلنے سے شرجینہ کے چہرے پر باہر سے آنے والی روشنی پڑی. وہ ہلکا سا کسمسائی. پھر اس کی آنکھ کھلی. شرجینہ نے مندی مندی نیند بھری آنکھوں سے دیکھا. اسے مصطفیٰ باہر بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کام کرتا نظر آیا. شرجینہ نے موبائل اٹھا کے لیٹے لیٹے ہی وقت دیکھا. رات کے 3 بج رہے تھے. شرجینہ بیڈ سے اٹھی. وہ کمرے سے باہر آئی. وہ جوائیاں لیتی مصطفیٰ کے پاس آ گئی تھی. کیا ہوا, تم کیوں اٹھ گئیں؟ لائٹ سے ڈسٹرب ہو رہی ہو کیا؟ میں کمرے کا دروازہ بند کرنا چاہ رہا تھا, مگر مجھے لگا دروازہ بند کرنے کی آواز سے کہیں تمہاری آنکھ نہ کھل جائے, اس لیے پھر میں نے دروازہ ہی بند نہیں کیا. میں کسی چیز سے ڈسٹرب نہیں ہو رہی مصطفیٰ, لیکن اتنی رات تک کام کر رہے ہو. 3 بج گئے ہیں, سونا نہیں ہے کیا تم نے؟ بہت کام ہے یار. جوزف نے 5 بندوں کی ٹیم بنائی تھی اس گیم بنانے کے لیے, مگر مجھے لگتا ہے باقی 4 لوگوں کے حصے کا کام بھی تم اکیلے ہی کر رہے ہو مصطفیٰ. آبویسلی مجھے ہی کرنا بھی چاہیے. یہ میرا بیبی ہے, اسے میں نے کنسیو کیا ہے. جب یہ بن جائے گا اور سکسیسفل بھی ہو جائے گا تو ریوارڈ بھی تو سب سے بڑا مجھے ہی ملے گا نا. مصطفیٰ ہنس کے بولا. بڑے بڑے مشہور گیمز کو میرا یہ موبائل گیم بیٹ کرے گا. اتنا فیمس ہوگا یہ انشاءاللہ. شرجینہ مصطفیٰ کے پاس آ کے جھک کے اس کے لیپ ٹاپ پہ دیکھنے لگی تھی. اسے انٹرسٹ لیتا دیکھ کے مصطفیٰ ایکسائٹیڈ ہو کے اسے بتانے لگا. ہریکین نام رکھا ہے میں نے اس کا. اس کیریکٹر کا سپر ہیرو ہے یہ. اس کے راستے میں جتنے بھی آبسٹیکل اور اینیمیز آئیں گے یہ ان سب کو ہراتا اپنے ٹاؤن کے لوگوں کو اینیمیز سے بچا لے گا, اگر گیم کو 3rd لیول تک پہنچا سکا تو. ویری انٹرسٹنگ. جوزف کا خیال ہے ہمیں اپنے گیم کا نام بھی ہریکین رکھنا چاہیے. وہ شرجینہ کو بتانے کے ساتھ اسکرین کی ایک سائڈ پر کوڈنگ کرتا دوسری سائڈ پر نظر آتے گیم کے منظر میں جنگل میں پہاڑ اور درخت ایڈ کر رہا تھا. آبجیکٹس اور کیریکٹرز پر تو تمہارا کوئی اور کلیگ کام کر رہا تھا نا مصطفیٰ؟ اسے صحیح ہو نہیں پا رہا تھا نا یار. میں نے اسے بولا تم رہنے دو, میں کرتا ہوں. ایکچولی گیم میں یہ آبجیکٹس اور کیریکٹرز ایڈ کرنا اتنا سمپل کام نہیں ہوتا. اس میں بیسیکلی پیچھے پوری فزکس اپلائی ہوتی ہے, کوڈنگ کرنی پڑتی ہے. یہ ٹریز یہاں بورنگ لگ رہے ہیں, کچھ اور کرنا پڑے گا. تمہارا سونے کا ارادہ تو ختم نہیں لگ رہا مجھے. میں چائے بنا کے لاتی ہوں تمہارے لیے. سو جاؤ یار, صبح آفس بھی جانا ہے تم نے. ڈور بند کر لو تاکہ لائٹ بھی تمہیں تنگ نہ کرے. شرجینہ مصطفیٰ کی بات نظر انداز کرتی کچن میں چلی گئی. وہ سنک سے ہاتھ دھو کے مصطفیٰ کے لیے چائے بنانے لگی. تم مانو گی نہیں نا, مصطفیٰ بیٹھے بیٹھے بولا. تمہاری بیوی ہوں, جب تم سونے کے لیے نہیں مان رہے تو میں کیسے مان لوں گی؟ شرجینہ مسکراتے ہوئے بولی اور پھر مصطفیٰ کے لیے چائے بنا کے لے آئی. افتخار کمرے میں کرسی پر بیٹھ کے ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے. سدرا ابھی باپ سے ملنے آئی تھی. اس کا چہرہ سنجیدہ تھا. باپ کو نماز پڑھتا دیکھ کے وہ پیچھے خاموشی سے بیٹھ گئی. افتخار نے سلام پھیرا, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. وہ سدرا کی آمد محسوس کر چکے تھے, اس لیے مختصر دعا مانگ کر چہرے پر ہاتھ پھیرا. افتخار کرسی پر سے اٹھنے لگے تو سدرا اٹھ کے جلدی سے وہاں آئی تاکہ باپ کی اٹھنے میں مدد کر سکے. السلام علیکم ابا. وعلیکم السلام بیٹا, جیتی رہو. کیسے ہیں ابا؟ ٹھیک ہوں. کئی روز سے تمہارا انتظار کر رہا تھا سدرا, تم آئی نہیں. تم گئی تھی مصطفیٰ کے پاس؟ افتخار نے بے چینی سے سوال کیا. سدرا کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا تھا. اس نے باپ سے نظریں چرائی تھیں. وہ باپ کو سہارا دے کر بیڈ پر بٹھانے لگی. افتخار بیٹی کی جانب سے بڑی آس سے دیکھ رہے تھے, جواب کے منتظر تھے. سدرا باپ کے پاس آ کر بیٹھ گئی. بتاؤ نا بیٹا, گئی تھی تم؟ سدرا نے مایوسی بھرے انداز میں ہاں میں سر ہلا دیا.
ساتھ ہی اس نے اپنے بیگ میں سے پیسوں والا لفافہ نکالا۔ پیسوں والا لفافہ دیکھ کے افتخار کی امید اور آس بھرے چہرے پر نا امیدی بکھری۔ میں گئی تھی ابا، میری ہمت نہیں ہو رہی تھی آپ کو یہ بات بتانے کی۔ ابا وہ ہم سب سے ناراض ہے، وہ ہم میں سے کسی سے بھی نہیں ملنا چاہتا۔ اس نے صاف لفظوں میں مجھے دوبارہ اپنے فلیٹ آنے سے بھی منع کر دیا ہے۔ وہ ہمارا مصطفیٰ ہی نہیں لگ رہا تھا ابا، بالکل بدل گیا ہے وہ، جیسے کسی اجنبی سے مل کے آئی ہوں میں، ایسا لگ رہا تھا۔ تم اسے یہ بتاتی نا سدرا کہ میں نے اسے کبھی چور نہیں سمجھا۔ اس کا باپ بے بس اور کمزور تھا اس وقت، حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کے اسے گھر سے نکالا تھا میں نے۔ ابا وہ کچھ کہنے سننے پر راضی ہوتا تو میں کچھ بولتی نا۔ ہم اسے گناہگار سمجھتے ہیں یا بے گناہ، اسے تو شاید اب اس بات سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا ابا، وہ ہم سب کو اپنی زندگی سے نکال چکا ہے۔ آپ یہ پیسے رکھ لیں ابا، مصطفیٰ کو تو پیسے دینے کی نوبت بھی نہیں آ سکی، وہ مجھے دیکھتے ہی اپنے فلیٹ سے کہیں چلا گیا اور پھر واپس ہی نہیں آیا، مگر شرجینا نے بھی پیسے رکھنے سے انکار کر دیا۔ ٹھیک ناراض ہیں میرے دونوں بچے مجھ سے، انہیں ناراض ہونا بھی چاہیے، افتخار مایوسی سے بولے تھے۔ سدرا باپ کے ساتھ کافی دیر باتیں کر کے باہر نکلی، وہ بہت اداس تھی اپنے باپ کی باتیں سن کے۔ اب اپنے گھر واپس جانا چاہتی تھی وہ لاؤنج میں آئی جہاں شگفتہ بیٹھی تھی۔ زبیدہ ان کے پاس کھڑی تھی۔ امی رات کے لیے کیا بنانا ہے؟ زبیدہ نے پوچھا۔ گوشت چڑھا دو، ان کا پرہیزی کھانا میں خود آ کے بناؤں گی۔ اچھا امی میں چلتی ہوں اب۔ کیسے وہ باپ سے ملنے آئی تھی، آتے ہی ان کے پاس چلی گئی، اب گھنٹے بعد نکلی ہو تو فوراً واپس جا رہی ہو۔ مجھ سے بیزار ہو گئی ہو یا تم اپنے باپ کی طرح ہی ہو گئی ہو؟ کیسی باتیں کر رہی امی، خدا نہ کرے میں اپنی پیاری ماں سے کیوں بیزار ہونے لگی؟ حمزہ کو گھر چھوڑ کے آئی ہوں نا، اس لیے زیادہ دیر میں نہیں رک پا رہی۔ سب مجھے یہ غلط سمجھتے ہیں۔ ارے اپنے شوہر کی زندگی چاہتی تھی، انہیں صحت مند دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے رباب کے پیسے لیے تھے۔ کیا گناہ کر دیا اس میں نے؟ تمہارے ابا مجھے دشمن سمجھنے لگے ہیں، جیسے مصطفیٰ بس انہی کی اولاد تھی، میرا تو کچھ لگتا ہی نہیں وہ جیسے۔ ماں سے زیادہ کوئی نہیں چاہ سکتا اولاد کو، اولاد ساتھ خون کر کے آئے نا تب بھی ماں اسے سینے سے لگاتی ہے، اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتی ہے۔ مصطفیٰ سے اگر چوری جیسی گھناؤنی حرکت سرزن بھی ہو گئی تھی نا، تب بھی میں اسے رباب سے معافی دلوا دیتی، رباب میرا مان ضرور رکھ لیتی، مگر تمہارے ابا نے تو مصطفیٰ کو گھر سے ہی نکال دیا۔ شرجینا کی پرواہ کرتی ہے میری جوتی، مگر اپنے بیٹے کو تو میں کبھی گھر سے نہ نکالتی۔ معافی مانگ کے ہاتھ جوڑ کے کسی بھی طرح رباب کو میں منا لیتی۔ کب سے دیکھا نہیں اس بدذات کو، زج کیے رکھتا تھا مجھے، کوئی کام کاج کر کے نہیں دیتا تھا، مگر اس کے جانے سے کیا سناٹا ہو گیا ہے گھر میں، اپنا ہی گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ رات کو میں سو نہیں پاتی سدرا، اس کی فکر جگائے رکھتی ہے مجھے، پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، کہاں ہوگا وہ، کسی کل چین نہیں ملتا مجھے، ایسی ہڑک ہوتی ہے میرے دل میں مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے۔ تمہاری کبھی اس سے بات ہوئی ہے؟ کہاں رہتا ہے وہ، اپنے سسرال میں رہ رہا ہے کیا؟ مصطفیٰ اور شرجینا کرائے پر فلیٹ میں رہ رہے ہیں۔ کرائے کا فلیٹ میں؟ کہاں پہ؟ تم ملی ہو مصطفیٰ سے جا کے؟ ہاں میں گئی تھی اس کے پاس امی، بہت چھوٹا سا فلیٹ ہے 5ویں منزل پر۔ مصطفیٰ کیسا ہے سدرا، کیا بات ہوئی تھی تمہاری اس سے؟ اس نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا امی، آپ لوگوں نے اسے گھر سے نکالا، اس نے ہم سب کو اپنے دل سے ہی نکال دیا امی، وہ ہم میں سے کسی سے نہیں ملنا چاہتا۔ شگفتہ بیٹے کے لیے پریشان ہو رہی تھی، سدرا ماں کی دلجوئی کرنے کے لیے ان کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ مصطفیٰ بیڈ پر بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، اس کے موبائل پر شرجینا کی کال آئی۔ مصطفیٰ نے کام کی مصروفیت کے دوران فون اٹھایا، دوسری جانب شرجینا اپنے آفس میں تھی، اپنے کیوبیکل میں بیٹھی تھی۔ ہیلو، ہاں شرجینا، مصطفیٰ لنچ کیا تم نے؟ ابھی نہیں کیا یار، کام کر رہا ہوں، ساری رات جاگ کے کام کرتے رہے ہو مصطفیٰ، کم از کم لنچ کر کے تھوڑا ریسٹ تو کر لینا چاہیے تھا نا تمہیں، تمہاری نیند بالکل نہیں ہو رہی آج کل، فکر لگی رہتی ہے مجھے تمہاری صحت کی۔ کمپیکٹ کا یہ سیکوینس بالکل مزے کا نہیں لگ رہا، ایلینز کے پاس بھی اتنے ہی پاورفل ویپنز ہونے چاہیے نا شرجینا، اور ہریکین کی فائر سورڈ یہاں ٹھیک نہیں لگ رہی، مجھے لگ رہا ہے ٹھیک طرح موو ہی نہیں کر رہی، کوڈنگ کرنی پڑے گی اس کی پھر سے۔ کریزی ہو گئے ہو تم اس گیم کے پیچھے، تھوڑا اپنا خیال بھی کر لو۔ اوکے کرتا ہوں نا، تم فون تو بند کرو، میں کرتا ہوں۔ مصطفیٰ یاد ہے تم نے الیکٹرک بل پے کرنا تھا آج؟ مصطفیٰ احمد جو ایسا چیتا گیم ڈیولپر ہے، ایسا کریٹو کام کر رہا ہے، اس سے بھی بیوی پوچھے گی بجلی پانی کے بل کا اور دہی لانے کا؟ میری ترقی کے راستے میں بھی بیوی کا ہرا دھنیا پودینہ اور دودھ دہی آ رہا ہے۔ چیتے مصطفیٰ احمد، سیدھی شرافت سے ابھی آن لائن بل پے کر دو، آج لاسٹ ڈیٹ ہے بل پے کرنے کی۔ اچھا میری ماں، کرتا ہوں نا، تم فون تو بند کرو۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔